ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میثاق نبیین سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں؟ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے سب پر گواہ ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی نبی کو بھی نبوت عطا فرمائی، ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نے اپنی قوموں اور امتوں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صاحب الولاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔ جب بھی کسی شخص کے بارے میں عہد لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعارف یعنی انٹروڈکشن، اس کی شان بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر غور کریں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ محفل کن کی منعقد ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو معصوم ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور محفل کے اختتام پر سب نبیوں سے ان کے عہد کون لے رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اور پھر نبیوں کو ایک دوسرے پر گواہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ۔ اور پھر ان پر گواہ کون بن رہا ہے؟ اللہ پاک خود۔ اور آخر میں تمام نبیوں کی معصوم جماعت کو وارننگ کون دے رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ ہائے افسوس، صد افسوس، اے امتی، تمہیں ابھی بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو اب بھی گستاخوں کی باتوں پر کان دھرے ہوئے ہے؟ غور کرو، توجہ کرو اور اللہ کا کروڑ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جو ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، جس نبی کی شان ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ قرآن کے مطابق میثاق نبیین سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے افضل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ غلامان رسول علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں، جن میں سے چند ایک نکات یہ ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی،
خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا۔ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا جو اللہ پاک نے خود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا آقا و مولا اور نبی بنایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وعظ فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا۔ حالانکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اقرار کے بعد انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں اللہ رب العزت خود بھی گواہ ہوں۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا تمام نبیوں کی شریعتوں کے ساتھ اصول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متفق ہیں۔ آپ سب نبیوں اور امتوں کے نبی اور رسول ہیں۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی کی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دیں یہ دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جس کے فیض سے بنجر سینوں نے شادابی پائی ہے، موج میں وہ رحمت عالم کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بادب بعمل سچا عاشق رسول بنائے، ہمیں دین سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔